پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہم آج آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس حقیقت کو بیان کر سکے کہ جو لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے اور اگر بیان کیا ہے تو اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ جنت البقیع کا مسئلہ ہے۔ یہ جنت البقیع کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے، اور یہ قبرستان قدیم قبرستان ہے۔ اس کی ابتدا جب رسول کے صحابی عثمان بن مظعون کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد رسول نے حکم دیا کہ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ ایک مقدس قبرستان ہے اور ایک معتبر قبرستان ہے، اور مقدس ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ رسول اکرم وہاں کے مدفون کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس قبرستان میں بہت سے رسول کے اصحاب بھی دفن ہیں، اور اس قبرستان میں رسول کی ازواج بھی دفن ہیں، اور اس قبرستان میں رسول کی اولاد بھی دفن ہے، حتیٰ کہ جناب ابراہیم کی قبر بھی اسی میں موجود ہے۔ اور اس قبرستان میں کچھ قبروں کے مزارات بنائے گئے، کچھ گنبدیں بنائی گئی، جس کو عمر بن جبیر نے اپنے سفرنامے میں ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ابن عباس اور جناب سیدہ اور امام حسن ان کی قبر کے مزارات کو بنایا گیا تھا۔ اور اسی قبرستان میں جناب عقیل کی قبر کے پیچھے ایک بیت الحزن بھی ہے کہ جس میں شہزادی کونین اپنے بابا پر گریا کیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی اور آنسو بہایا کرتی تھی۔ اس تمام کو مسمار کر دیا گیا، اور مسمار کرنے کا اصل ہدف اور مقصد یہ تھا کہ برطانیہ حکومت مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہ رہی تھی، اور انہوں نے اس اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے جس کو اعلی کار قرار دیا وہ عبدالعزیز بن مسعود ہے کہ جب وہ حجاز یعنی مدینے پر حاکم ہوا تو اس وقت اس نے یہ کوشش کی کہ مزارات کو گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے خوف تھا کہ کہیں مسلمانوں میں غصہ اور غضب واقع نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب اس کا رشتہ عبد الوہاب کے یہاں جڑ گیا، عبد الوہاب کے جو وہابیوں کا سرغنہ تھا، اس کے بعد ان دونوں میں آپس میں مشاورت ہوئی، دونوں نے آپس میں باتیں کی۔ عبد الوہاب نے اپنے پیسے اور درہم و دینار کی بنیاد پر زر خرید مفتیوں کے قلموں کو خرید لیا، اور مفتیوں سے یہ فتویٰ لیا کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ کسی بھی قبر پر گنبد کو نہ بنایا جائے، مزارات کو نہ بنایا جائے۔ انہوں نے اس کی دولت مرا کر، دولت کو لے کر اور اس کے رتبے کو دیکھ کر ان جعلی روایتوں کو اپنا سہارا بنایا کہ جن روایتوں کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان روایتوں کو بنیاد بنانے کے بعد انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ قبروں پر گنبد نہ بنائی جائے، ان کو مسمار کر دیا جائے۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے تمام روضات کو مسمار کر دیا، تمام قبروں کو گرا دیا، اور ان قبروں میں شہزادی کونین کی بھی قبر تھی کہ جس کو گرا دیا۔ اس کے گرانے کے بعد مسلمانوں میں ایک غضب اور ایک ولولہ اور ایک جوش جو ابھر کا آیا تو احتجاج کی صورت میں نمودار ہوا، اور جگہ جگہ پر احتجاج شروع ہو گئے، حتیٰ کہ خود مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کی مخالفت کی، اور دنیا کے تمام ملکوں میں احتجاج کیا گیا، مخالفت کی گئی، اور یہ اصرار کیا گیا کہ شہزادی کا دوبارہ روزہ تعمیر کرایا جائے، لیکن اب تک شہزادی کا روزہ نہیں بن سکا۔ ہم دعا گو ہے کہ پاننے والے ہمیں وہ دن نصیب فرمائے کہ جس میں شہزادی کا روزہ تعمیر ہو اور تمام مسلمان شہزادی کی زیارت پر جا سکے۔ آمین رب العالمین۔